ایسا لباس نہ ہو کہ پہن کے آپ بیکار بیٹھ جائیں، یا یعنی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، جیسے ہمارے ہاں دلہنوں کا لباس اتنا بھاری ہوتا ہے جو چل ہی نہیں سکتی اس میں. کتنی خلاف عقل بات ہے نا. اور بھاری سے بھاری لباس زیادہ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اسراف کی حد ہو جاتی ہے اس میں. اور وہ بھی چند چند گھنٹے بھی نہیں، لمحے ہی کہیں، جس میں وہ نمائش کی جاتی ہے اس کی بھی. اب خود سوچیں کہ وہ ایک لباس جس سے شاید ساری زندگی کے لباس بعض اوقات بن سکے، وہ ایک دن کے لیے. اور جب منع کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ایک دن کی تو بات ہے، یہ ایک ہی تو دن ہے. شادی تو ساری زندگی کا اب سودا ہو رہا ہے، ایک دن کی کہاں بات ہے. اور پھر واقعی ہماری زندگیوں میں اب بس شادی کا دن ہی خوشی کا رہ گیا ہے، اور باقی لڑائی جھگڑا ہی ہے، کیونکہ ساری تیاری ایک دن کے لیے کرتے ہیں ہم، اور بعد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے. ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے لڑکیوں کو کہ انہیں شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انہیں ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انہیں باقی رشتوں کا احترام کیسے نبھانا ہے، ان کی جو باقی ذمہ داریاں ہیں ماں ہونے کی حیثیت سے جو ایک لڑکی کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جو گھر داری ہے، وہ تو سب خواب خیال ہو گئے. تعلیم پر، تربیت پر، دین پر، اخلاق پر کوئی پیسہ صرف کرنے کے لیے نہیں ہے. جہیز کے لیے ساری دولت مرکوز ہے، اکٹھی کی ہوئی ہے. سال ہا سال سے لاکر میں زیور پڑے ہوئے ہیں ایک دن پہننے کے لیے، کیونکہ اس میں بعض زیورات ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ایک ہی دن پہنے جاتے ہیں، بعد میں نہیں پہن سکتے ان کو، اور پھر وہ رکھ لیے جاتے ہیں اگلی نسل کے لیے. تو اس طرح ہم ایک ایسے غیر ضروری قسم کے کام میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں کہ جو خالصتاً شیطان کو خوش کرنے والا ہے. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، بھائی پورے ساتھی، رشتہ ہے ان کا شیطان کے ساتھ. پیچھے شیطان کی چالوں کی بات ہوئی اور بچنے کی، اور آگے ان المبذرین، تبذیر، اسراف، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، یعنی لباس پر، یہ تبذیر میں آ جاتا ہے. زینت سے منع نہیں کیا گیا. آگے بھی آپ چند آیات کے بعد پڑھیں گے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. زینت خوبصورت لباس پہننا منع نہیں ہے. ریش سے تشبیہ دی، پرندے کے پر سے. پرندے کے پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کلر سکیم، ڈیزائن، ورائٹی، شیڈ ورک. کون ہے بیٹھا جو ایک طرف سے یہ رنگ بنا رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ لگا رہا ہے؟ کون؟ سوچیں. لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی. شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. یعنی لباس و تقوی، تقوی اندر ہوگا تو باہر بھی سب کچھ درست ہو جائے گا.